اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک، اور فجر کے قرآن کا بھی اہتمام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔ یعنی نماز میں، فجر کی نماز میں جو فجر کی جماعت ہوتی ہے، اگر آپ جماعت پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی، یا اگر آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں اس میں بھی اپنی رکعت کے اندر طویل قیام کرنے کی کوشش کریں۔ ایک دو صورتیں ضرور ایسی یاد کر لیں جس کو آپ فجر کی نماز میں آسانی سے پڑھ سکیں۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ فجر کی نماز جہاں چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے، وہاں فجر کی نماز کے اندر طویل قیام کرنا یہ بہت ہی پسندیدہ عمل ہے۔ اور یاد رکھیں جس نے فجر کی نماز چھوڑ دی، قضا کر دی، اس نے اپنے دن کا آغاز کبیرہ گناہ سے کیا، اور جس نے اپنے دن کا آغاز کبیرہ گناہ سے کیا پھر سارا دن اس کا کیسے گزرے گا آپ خود جانتے ہیں۔ صبح اٹھتے ساتھ آپ کو فون آ جائے کہ آج آپ کی میڈ نہیں آ رہی، اور آپ کی دو میڈ جو دونوں نے کہہ دیا وہ آج نہیں آ رہی، تو پھر آپ کا موڈ کیسا رہتا ہے سارا دن آپ ٹینس رہتی ہیں، سارا دن آپ پریشان رہتی ہیں۔ کبیرہ گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، جیسے نیکیوں کے اثرات ہوتے ہیں ایسے ہی گناہوں کے اثرات بھی ہوتے ہیں۔ تو فجر کی نماز کا خاص اہتمام کریں اور کوشش کریں زیادہ حفظ کر لیں، کوئی ایک دو صورتیں لمبی، تاکہ آپ فجر کی نماز میں، فجر کے فرائض میں وہ صورتیں پڑھ کر اپنے قیام کو طویل کر سکیں۔ اگر آپ کو ابھی مثال کے طور پر صورتیں لمبی والی حفظ نہیں ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد قرآن پڑھنے کی کوشش ضرور کریں، قرآن کی تلاوت ضرور کریں۔ شیطان کہے گا اتنی نیند آ رہی ہے، اتنی نیند آ رہی ہے، سو جاتے ہیں، اٹھ کے پڑھ لوں گی نا، جب اٹھوں گی تب پڑھ لوں گی۔ شیطان آپ کو کیا کہے گا؟ پڑھنے نہیں دے گا۔ رمضان میں تو شاید آپ ہمت کر بھی لیں، رمضان کے علاوہ فجر کے بعد قرآن پڑھنا مشکل ترین عمل ہوتا ہے۔ تو اس میں آپ کیا کر سکتی ہیں؟ آپ اپنے آپ سے کہیں اچھا ایسا کرتی ہوں، ذرا قرآن اٹھا کر دیکھ لیتی ہوں کیسا ہے، اٹھا کر دیکھ لیں، کہیں اچھا بس کھول کر دیکھتی ہوں پھر بند کر دوں گی۔ اب جب کھول لیں تو کہیں اچھا صرف ایک آیت پڑھ کر دیکھتی ہوں، اور اپنا اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے بس ایک آیت پڑھ لیں۔ اگر آپ کا اور دل کرے اور پڑھ لیں، ورنہ کم سے کم ایک آیت ہی پڑھ لیں۔ انشاءاللہ آپ کی یہ عادت آپ کو فجر کے بعد قرآن پڑھنے کی عادت پر لے ڈال دے گی۔ لیکن اپنے آپ کو ضرور کچھ نہ کچھ قرآن پڑھوائیے فجر کی نماز کے بعد۔ اس کا ذکر آپ نے قرآن میں بھی پڑھ لیا، اس لیے کہ فجر کی نماز کے وقت جو ہیں فرشتے حاضر ہوتے ہیں، یہاں سے فرشتے ہمارے جن کی ڈیوٹیز بدل رہی ہوتی ہیں، وہ فرشتہ جو ہے وہ رات بھر کا جو ہوتا ہے وہ جا رہا ہوتا ہے، دوسرے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو جو فرشتے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی اللہ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا بندہ عبادت کر رہا تھا، جو فرشتے آتے ہیں وہ بھی آپ کی گواہی لکھ لیتے ہیں کہ جب ہم آئے، جب ہم نے اپنی ڈیوٹی لی، اس وقت بھی اللہ کا بندہ اللہ کی عبادت کر رہا تھا۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً، اور رات کو تہجد پڑھو، یہ تمہارے لیے نفل ہے، بعید نہیں تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔ خاص طور پر یہ مقام محمود پر فائز کرنے کی بات کس کی آئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خاص مقام عطا کیا جائے گا، عام انسانوں کی اس میں بات نہیں ہے۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور دعا کرو پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا، اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال، اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔ یعنی یہاں پر ہجرت کی طرف اشارہ آ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ آپ کو سلطان عطا کرے گا۔ سلطان کا مطلب ہوتا ہے اقتدار، حکومت، اللہ آپ کو حکومت عطا کرے گا۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے جو ہے وہ خود بخود درجات میں بلندی کرے گا۔ آپ اللہ سے دعا کریں اور سچ کی بات کریں اور سچ کی جگہ پر جانے کی اپنے لیے کوششیں کریں۔ اور اعلان کر دو، کیا اعلان کر دو؟ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ اس آیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جاتے تھے فتح مکہ کے موقع پر، اور خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑتے جاتے تھے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، ہم ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتے۔ انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور منہ پیٹ موڑ لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ جب نعمت ملتی ہے تو اللہ ہی کو بھول جاتا ہے، جس نے نعمت کی اسی ہی کی قدر نہیں کرتا، احسان کرنے والے ہی کو بھول جاتا ہے، اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو، قل
کل یعمل علی شاکلتہ، ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے. اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. شاکلہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر، اسکالرز کہتے ہیں، ایک ہڈن پوٹینشیل رکھا ہے. ہر انسان میں ایک خوبی ڈومیننٹ ہوتی ہے اس کی. کسی کے اندر سوچنے سمجھنے کی کوالٹی ڈومیننٹ ہوتی ہے، کسی کے اندر گفتگو کرنے کی کوالٹی ڈومیننٹ ہوتی ہے، کسی کے اندر بات کو معاملہ فہمی تک پہنچنے کی خاصیت جو ہے وہ زیادہ صلاحیت کے ساتھ ہوتی ہے، کسی کے اندر پلاننگ کرنے کی خاصیت ہوتی ہے، کسی کے اندر اعتماد زیادہ ہوتا ہے، کسی کے اندر جو ہے وہ دلائل کے ساتھ بات کرنے کی کوالٹی ہوتی ہے. اب آپ کا اور میرا کام کیا ہے؟ ہم اپنی اپنی پرسنالٹیز کے اندر سے اپنی اس کوالٹی کو کھول کر باہر نکال لیں اور دیکھیں کہ میں اسلام کی مشینری میں کہاں فٹ ہو سکتی ہوں. اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کے اندر کوئی نہ کوئی ایک ایسی صفت رکھی ہے جو کسی دوسرے میں نہیں ہوگی آپ سے زیادہ. تو اب آپ کا کام ہے. اور یہ کیسے ڈھونڈ سکتا ہے انسان؟ اس کے دو ہی طریقے ہیں. ایک، انسان قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لے، قرآن کی روشنی میں عمل کرنا شروع کر دے. آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو خود بخود بتا دیں گے، آپ کی ڈائریکشن اللہ وہ کر دے گا، آپ اسی ڈائریکشن میں جانے لگ جائیں گے جس ڈائریکشن میں آپ کی کوئی صفت جو ہے وہ پرومیننٹ ہوگی. یا نیک دوست، اچھے دوست، وہ آپ کو اچھا مشورہ دے سکتے ہیں اور آپ کو بتا سکتے ہیں کہ کون سی خوبی آپ میں ایسی ہے جس خوبی کو آپ استعمال کر کے دین کو سربلند کر سکتی ہیں. یہ لوگ تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے، مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے، پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. یہ تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بڑا ہے. بتا دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم سب کو کہ جو اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے ہدایت کا، یہ جو آپ کے اور میرے دل کے دروازے پر ہدایت نوک کر رہی ہے، یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام ہے. اس کو ضائع نہ کرنا. مجھے قرآن کا مزاج شناس بننا ہے. کس وقت قرآن مجھ سے کس عمل کا تقاضا کر رہا ہے، اللہ مجھے وہ حکمت دے دے کہ میں سمجھ جاؤں. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں گے، چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. اللہ نے بتا دیا کہ قرآن کو نہیں بدلنا، اپنے آپ کو قرآن کے مطابق بدلنا ہے. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا، مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے. دعا کریں اللہ ہمیں مائنورٹی میں شامل کر دے جنہوں نے ایمان لا کر قرآن کی قدر کی. انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ جاری نہ کر دے، یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں روا کر دے، یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے، یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آ، یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے، یا تو آسمان پر چڑھ جائے، یا تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ ہمارے پاس تو ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. ایسے مطالبے کر رہے ہیں کہ نظر آ رہا ہے کہ ان کے ماننے کے کوئی آثار نہیں ہیں، صرف بہانہ بنا رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہیے پاک ہے میرا پروردگار، کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور کچھ بھی ہوں؟ بتا دیا گیا میرا کام ہے حق پہنچانا، میں تم کو یہاں انٹرٹین کرنے نہیں آیا ہوں. انٹرٹینمنٹ مت تلاش کرو حق کے اندر، نیکیاں کرنا شروع کرو، اللہ خود بخود تمہارے دل کو سکون دے دے گا. جس سکون کے لیے تم انٹرٹینمنٹ میں جاتے ہو اس سکون کو قرآن میں تلاش کرو. جس سکون کے لیے ہم انٹرٹینمنٹ میں گھنٹوں ٹی وی کے سامنے بیٹھتے ہیں، گھنٹوں موویز کے سامنے بیٹھتے ہیں، گھنٹوں انٹرنیٹ کے سامنے بیٹھتے ہیں، اس کے بعد آپ کو صرف اور صرف سر درد ملتا ہے، آنکھوں کا بھاری پن ملتا ہے. قرآن کے سامنے بیٹھے، اللہ آپ کے دل کو سکون دے گا. اللہ نے کہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یقیناً آگاہ رہو کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی میں ہے. لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا. اس دور کا شرک کیا تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کسی انسان کو نبی بنا دے. یہی کہا کرتے تھے نا کہ انسان نبی کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ہماری طرح بازاروں میں گھومتا پھرتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، کھاتا پیتا ہے.
تو انہوں نے انبیاء کی اس کوالٹی کو نہ سمجھا۔ آج ہم نے کیا کہا، ہم نے کس طرح کا شرک کیا؟ ہم کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے کہ جو نبی ہیں، جو انبیاء ہیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ ان کو عام انسانی لیول پر لے آئیں؟ وہ انسان تو نہیں تھے۔ اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ الا بشر الرسول، اللہ نے بشر بنا کر رسول بھیج دیا۔ اسی چیز پر ان کو شک ہوا۔ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے نبی ان سے کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ ہی کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے۔ من یہد اللہ فہو المہتد، اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے اس کے سوا اس ایسے لوگوں کے لیے کوئی حامی اور ناصر نہیں۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا جنہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھایا جائے گا۔ اسکیپزم کے لیے سوال کیا کرتے تھے۔ استفہام انکاری اس کو کہا جاتا ہے۔ انفارمیشن کے لیے سوال نہیں کرتے تھے، انکار کرنے کے لیے سوال کرتے تھے، ریجیکٹ کرنے کے لیے سوال کیا کرتے تھے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے۔ کیا ان کو یہ نہ سوچا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق، ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔ ذرا دولت ملتی ہے سمیٹ کر بیٹھ جاتا ہے، اوروں کا اس کا حق ادا نہیں کرتا، رشتہ داروں پر خرچ نہیں کرتا، مسکینوں کو ان کے حق نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا کہ اللہ نے تمام رزق کے خزانے اپنے ہاتھ میں رکھے ہیں۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں عطا کی تھیں جو صریحی طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ پھر تم یہ خود بنی اسرائیلیوں سے پوچھ لو کہ جب موسیٰ ان کے ہاں آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا نا، اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں ضرور تو ایک سحر زدہ آدمی ہے، یا موسیٰ مسحورن، سحر زدہ آدمی ہے۔ موسیٰ نے اس کے جواب میں کہا تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں زمین اور آسمانوں کے رب کے سوا کسی نے نازل نہیں کی، اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ آدمی ہے، یا فرعون مثبورا۔ فرعون نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے تو سحر زدہ ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو شامت زدہ ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں یہ تبلیغ کا انداز نہیں ہے، یہ مہاجرانہ انداز ہے، یعنی یہ اس وقت پر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے درمیان کی گفتگو ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون کو اور اس کی قوم کو سمندر میں غرق کرنا تھا۔ اور بہرحال یہ بھی کہا جاتا ہے علماء کی طرف سے کہ موسیٰ علیہ السلام کیونکہ محل ہی میں پرورش پائے تھے، وہیں پروان چڑھے تھے، شہزادوں کے درمیان میں رہے تھے، تو ان کا انداز بھی تھوڑا شہزادوں والا تھا۔ اسی انداز کے ساتھ، اسی جلال کے ساتھ، اس طبیعت کے انہوں نے فرعون سے بات کی۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ اور بنی اسرائیل کو زمین سے اکاڑ پھینکے، مگر ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو اکٹھا غرق کر دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیلیوں سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا۔ آخرت کے معنی کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے اشارہ دیا ہے بنی اسرائیلیوں کو کہ جس کا اشارہ ہمیں بھی احادیث میں ملتا ہے کہ آخری زمانہ جو آئے گا اس میں سارے یہودی دنیا کے ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں گے، ایک جگہ پر اکٹھے ہو جائیں گے، اور یہ پھر اس کے بعد قیامت کا وقت ہوگا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کیا معاملہ ہے، کس طرح سے ہوگا۔ پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تم سب کو ایک ساتھ لا کر حاضر کریں گے۔ اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حقی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے۔ اے نبی تمہیں ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ جو مان لے اسے بشارت دے دو اور جو نہ مانے اسے متنبہ کر دو۔ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ، اور اس قرآن کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم ٹھہر ٹھہر کر اسے لوگوں کو سناؤ، اور اسے ہم نے موقع موقع سے بتدریج اتارا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم کو قرآن کو حق مان کر اس کا حق ادا کرنا ہے۔
ہمیں اپنی زندگی میں اس کو نیگلیکٹ نہیں کرنا. جیسے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا ہے، آپ بھی اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی زندگیوں میں نافذ کرنا شروع کر دیں، اللہ برکت ڈالے گا. اے نبی ان لوگوں سے کہہ دو تم اسے مانو یا نہ مانو، جن لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا تھا انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ منہ کے بل سجدے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں پاک ہے ہمارا رب، اس کا وعدہ تو پورا ہونا ہی ہے، اور وہ منہ کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا وَاتْلُوا الْقُرْآنَ وَأَبْكُوا، قرآن پڑھو اور رو. آیت سجدہ ہے یہاں پر، اور اس کو سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سبھی اچھے نام ہیں، اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کہ بہت ہی دھیمی آواز میں نماز پڑھ رہے تھے، اور ایک دفعہ ابو بکر حضرت عمر کو دیکھا تو وہ بہت اونچی آواز میں تلاوت کر رہے تھے. تو آپ نے حضرت عمر سے کہا کہ تھوڑی اپنی آواز کو آہستہ کرو، اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ اپنی آواز کو تھوڑا بلند کرو. تو کوشش کریں کہ اپنی نماز میں آپ درمیانہ معاملہ رکھیں. جیسے آپ کہا جاتا ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھیں، آپ ایک لفظ تھوڑا سا اونچا پڑھ لیں اور باقی آپ اپنا نارمل پڑھیں. جیسے آپ پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد، اس طرح سے پڑھ لیں تو اس میں آپ کا بیلنس کا معاملہ ہو جائے گا، دونوں طرح کا معاملہ ہو جائے گا. اور کہو، کیا کہو؟ الحمدللہ، تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو. اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، کہیے اللہ اکبر کبیرن، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن پڑھ کر رونے والا بھی بنائے اور اس سے عبرت لینے والا بھی بنائے.